السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رائے علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان میل اور فیس بک پیج۔ آج پھر سیفر کی سماعت ہوئی اڈیالہ جیل میں، جس میں آج دونوں کے پھر بانی پی ٹی آئی اور شام قریشی کے دونوں کے وکلاء آج پھر پیش نہیں ہوئے، جس پر جناب جج صاحب نے، جو ابو الحسنات صاحب ہیں، انہوں نے آرڈر جاری کیے، حکم دیا کہ سرکاری وکیل جو ہیں وہ اسٹیٹ جو ہے وہ ان کی طرف سے پیش ہوگی، وہ جرا کرے گی۔ سرکاری وکیل جیسے جن کا کوئی وکیل نہیں ہوتا ان کو سرکاری وکیل دیے جاتے ہیں، ایسے ہی آج انہوں نے آرڈر کر دیے کہ جی شام قریشی کا بھی وکیل ہوگا اور بانی پی ٹی آئی کا بھی الگ وکیل ہوگا، جو کہ آگے جو سماعت ہوگی اس پہ وہ یہ نہیں پیش ہوتے تو وہ جرا کریں گے ان کے جو گواہان ہیں ان کے اوپر، جس پر شام قریشی صاحب طیش میں آ گئے، غصے میں آ گئے۔ انہوں نے وہ کاپیاں وکیل سے چھینی اور دیوار کے ساتھ دے ماری۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی کے وکیل کیوں نہیں پیش ہو رہے؟ اس میں جو ہمارے ذرائع ہیں، جو ہم نے معلومات کی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں انصاف ہی نہیں ملنا تو ہم کیا کریں پیش ہو کر، اور جو وہ سرکاری وکیل پیش کر رہے ہیں، ظاہر ہے وہ تو ان کے اپنے وکیل ہیں، جیسے کہ پہلے ان کے ساتھ ہوا ہے۔ سرکاری وکیل تو جرا وہ نہیں کریں گے جو انہوں نے کرنی ہے، تو جو وہ کہتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہو نہیں رہا۔ جیسے کہ ہائی کورٹ نے، سپریم کورٹ نے بھی کہا تھا کہ یہ سیفر کیس بنتا نہیں ہے، معصوم کہہ دیا اطہر من اللہ صاحب نے کہ یہ تو معصوم ہے، اسے کیا پتا کہ یہ سیفر کے بارے میں، سیفر کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ان کے وکلاء کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم اس لیے نہیں پیش ہو رہے کیونکہ یہ جیسے دلاور صاحب پہلے دلاور جج صاحب کر گئے فیصلہ، ایسے ہی ہونا ہے، تو ہم پیش ہو کر کیا کریں گے۔ باقی اس فواد چودھری پر بھی فرد جرم عائد ہو گئی ہے، جو وہ ان کے اوپر الزام لگایا گیا تھا، وہ بھی آگے کیس ان کا بھی چلنا ہے۔ تو یہ تو خیر شام قریشی صاحب تو خیر بہت زیادہ غصے میں آ گئے تھے، انہوں نے کاپیاں بھی چھینی، کاپیاں ماری بھی۔ اب کیا اینڈ میں آپ کو جو آخر میں کیا 2024 کا الیکشن فری اینڈ فیئر ہوگا؟ کوئی آج تک اس پہ نہیں بتا سکا۔ 2-3 ویڈیو چلی ہیں جس میں وہ دھمکیاں لگا رہے ہیں۔ ایک تو دھمکی لگا رہے تھے نون لیگ کے کہ اگر آپ نے کل تک نون لیگ میں اعلان نہ کیا تو آپ کی چارپائی بھی نہیں رہے گی اور آپ بھی نہیں رہیں گے۔ تو ایک بندہ جو ہے وہ ڈائریکٹ دھمکیاں لگا رہا تھا کہ میں آپ کو گولی ماروں گا، پھر آپ مجھے بچ کر دکھائیے گا۔ سارے ادارے خاموش ہیں، کوئی بول نہیں رہا، کوئی عدالت کی طرف سے نوٹس نہیں لیا جا رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ ضرور ہو گیا ہے کہ اب انہیں جو رہتے تھے ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی گئی ہے، مگر کیا وہ الیکشن لڑ کر میدان میں آئیں گے تو کیا ان کو تھریٹ نہیں کیا جائے گا؟ اگر وہ جیت جاتے ہیں تو ان کو تھریٹ کر کے دوسری پارٹیوں میں شامل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ پارٹی رول اینڈ ریگولیشن تو ان پہ لاگو نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ سارا کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ غیر ملکی ماننے کے لیے تیار ہے، نہ خبر ادارے ماننے کے لیے تیار ہے، نہ ہی یہ سروے کرنے کے لیے عوام ماننے کے لیے تیار ہے کہ الیکشن یہ فیئر اینڈ فیئر ہوں گے۔ تو میں تو یہی کہوں گا آخر میں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ملک کا نقصان ہو رہا ہے، تو خدا را کوئی نہ کوئی تو ملک کے بارے میں ضرور سوچو۔ غریب عوام کہاں جائے گی؟ مڈل طبقہ بالکل پس کر رہ گیا ہے۔ آج تک پنجاب حکومت سے بڑی بڑی باتیں یہ کر رہے ہیں، بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، آج تک یہ کھاد کا ریٹ نہیں تعین کر سکے، آج تک یہ کھاد جو ہے ذمہ داروں کو نہیں پرووائڈ کر سکے۔ آگے گندم آ رہی ہے، ایسیوں نے چڑھ دوڑنا ہے ذمہ داروں پر۔ 2 ماہ سے سرکاری کھاد یہ باہر سے منگوا کر بیٹھے ہیں، مگر ابھی تک فیلڈ میں انہوں نے نہیں بھیجی، جس کی وجہ سے جو کھاد کا ریٹ ہے وہ 3600 ہے اور بک رہی ہے 5600 کی، 2000 روپے پلس فی بوری بک رہی ہے۔ تو کون ذمہ دار ہے؟ آج تک ہمیں نہیں پتہ چل سکا کہ اس ملک میں کون ذمہ دار ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔